گفتگو کرتے کوئی شاہ صاحب ان کو زمانہ بتا دیں کہ نبوت کا زمانہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ جی میں عرض کرتے جی ٹروس سیکر صاحب اپنا سوال کیجیے۔ مجھے زمانہ نبوت کا تھوڑا سمجھا دیں کہ یہ کیا ہے، قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہ عقیدہ قرآن مجید سے آتا ہے کہ کہیں اور سے آتا ہے، یہ سارا ایکسپلین کریں، اور اس عقیدے کے بارے میں آیات وغیرہ بتائیں۔ جی جی ہماری جو پہلی گفتگو چل رہی تھی، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں۔ جی آپ حضرت یعنی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عقیدے چینج ہو جائیں گے اور دوسروں کے لیے فرق ہو جائیں گے، یہ تو مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں سمپل آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ زمانہ نبوت یہ کیا ہے، اس کو قرآن مجید سے مجھے ذرا ایکسپلین کر لیں۔ جی میں جواب دیتا ہوں۔ زمانہ نبوت یہ ہے کہ جب رب العالمین کسی مرد کو نبوت، اس کے دور نبوت میں اسے وحی نبوت سے نوازتا ہے اور فریضہ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ جی یہ میرا جواب ہے۔ یعنی آپ نے کہا کہ زمانہ نبوت یہ ہے کہ جب وہ وحی نبوت سے نوازتا ہے تو وہ زمانہ نبوت ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کا زمانہ نبوت نہیں رہتا تو پھر اس کو وحی کرنا بند کر دیتا ہے، یہ ہے زمانہ نبوت۔ جی میں اب آپ مائک میوٹ کر لیں۔ میں اب بطور مثال کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے زمانہ نبوت کا تعین قرآن مجید سے فرما دیا۔ دو آیات پیش کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل۔ دوسری آیت ہے سورہ صف کی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم۔ یہ ان کا زمانہ نبوت یعنی دور نبوت ہے۔ جی جناب سیکر صاحب۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی بنائے گئے، یہ زمانہ نبوت ہے۔ اس کا مطلب زیادہ ایکسپلین کر دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ تو ایک پیریڈ ہے نا، ادھر تو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے نبی بنائے گئے، تو اس سے زمانہ نبوت کیسے نکلتا ہے، یہ تھوڑا سمجھا دیں۔ ہاں جی وہ اب نکالنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے بیان کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ اعراف کی 158 میں فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے، یا ایہا الناس۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ لمیٹڈ تھا یا بنی اسرائیل کہہ کر، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتا انلمیٹڈ ہو گیا، تو پھر وہاں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو یہ جو ہے وہ دور نبوت، زمانہ نبوت، فریضہ نبوت، یہ آیات بینات ان کو کور کرتی ہیں۔ آپ مخصوص سوال کریں گے تو میں مخصوص جواب دوں گا، جرنلی سوال کریں گے تو پھر جرنلی جواب ہوگا۔ جی جناب۔ جی دیکھیں، آپ نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے، تو اس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ہیں، یہ تو یہ بتا دیا نا کہ شریعت سب کے لیے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں زمانہ نبوت کا پوچھ رہا ہوں، یعنی زمانہ نبوت ایک پیریڈ ہوتا ہے نا، ایک سٹارٹ ہے ایک اینڈ ہے زمانہ نبوت۔ زمانہ مطلب پیریڈ، رائٹ، نہیں نہ کہ یہ کہ وہ کن کے لیے نبی بنائے گئے تھے، رائٹ۔ تو مجھے اس لحاظ سے بتائیں کہ زمانہ نبوت جو ہے وہ کیا چیز ہے، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، اسے زمانہ نبوت کیسے نکلتا ہے، یہ تو آپ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بنی اسرائیل جب ہم کہیں گے تو ان کا بھی ایک زمانہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے بیان فرمایا ہوا ہے اور متعدد آیات مقدسہ موجود ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تو جب وہ رسول بھیجے گئے تو ان کا زمانہ شروع ہو گیا۔
پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. پھر اسی طرح سے سورہ سبا آیت نمبر 28 وما ارسلناک الا کافۃ للناس. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی اسرائیل کا ایک زمانہ ہے، انسانوں کا ایک زمانہ ہے. تو یہ جو زمانہ کا سوال تھا وہ میں نے آپ کا اسپیسیفک جواب دے دیا. یا تو بنی اسرائیل زمانے سے باہر ہے تو وہ آپ بتائیں. جو بھی انسان کسی قوم کسی کمیونٹی کا اس کا زمانہ ہوگا تو قرآن نے اس کا ذکر کر دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے. تو یہ دونوں سوالات کے جوابات آپ کی ان آیات بینات میں موجود ہیں. ذرا آپ سے اچھا جی، تو جو زمانہ نبوت ہے اور نبوت یہ فرق چیز ہے، رائٹ آپ کے مطابق؟ مائک میوٹ کریں. اب آپ دیکھیں آپ کتنے کنفیوز ہو گئے ہیں. میں نے کتنے تحمل سے آپ کو جواب دیا. کوئی ایک سوال پر آپ رہیں تو میں نے آیات بینات سے آپ نے کوئی ایک آیت پڑھی ہے؟ دعویٰ تو آپ لوگوں کا ہوتا ہے قرآن مجید سے. تو محترم میرے سوال کا جواب آپ نے قرآنی آیت سے جواب دینا ہے. گپ شپ نہیں لگانی، اپنے جملے نہیں کرنے. دیکھیں شاہ جی، بڑی دیر بعد آپ نے کچھ حد تک، ابھی بھی مبہم ہے ویسے، لیکن کچھ حد تک آپ نے زمانہ نبوت بتانے کی کوشش کی، تو اس سے میں نے سوال آپ سے کیا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آپ سے سمجھ رہا ہوں اور قرآن سے ہی سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبوت اور زمانہ نبوت میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جی، جب رب العالمین کسی مرد کی ڈیوٹی اس کے دور نبوت میں فریضہ نبوت کے لیے لگاتا ہے تو اس کا دور نبوت ہوتا ہے. رب العالمین نبوت عطا فرماتا ہے انبیاء کرام کو، پھر چھینتا نہیں ہے. لیکن ان کے جو دور ہے، ان کا پیریڈ ہے، جیسے آپ نے لفظ زمانہ کا پیریڈ کیا، اس پیریڈ کا تعین رب العالمین فرماتا ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں. اس کا حق اللہ کے قرآن کو ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ہے. نبوت انبیاء کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن ان کے دور نبوت کا تعین رب العالمین فرماتا ہے. جی سیکر صاحب. جی اچھا، جو ابھی تک آپ زمانہ نبوت اور نبوت کا آپ نے کہا کہ فرق ہے، ٹھیک ہے، آپ کچھ ایسے بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ جیسے ایک وزیر اعظم ہے، جب وہ وزیر اعظم کا ایک زمانہ ہے وہ اسی وقت ہے جب وہ وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے ابھی ڈیفینیشن بتائی ہے نا، اس کے مطابق ہی میں پھر اب آگے بات کر رہا ہوں. میں اس کے برعکس بات نہیں کر رہا، آپ کی جو بات ہے اسی سے آگے چل رہا ہوں. آپ نے جس حساب سے کہا اس حساب سے یہی ہے کہ ہم وزیر اعظم کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جب تک وہ وزیر اعظم ہے تو اس کا زمانہ اب وزارت عظمیٰ کا چل رہا ہے. جب وہ وزیر اعظم نہیں رہا، ریٹائر ہو گیا یا سابق وزیر اعظم ہو گیا، تو اس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ نے جو بتایا ہے اس حساب سے اگر نبوت کا زمانہ ان کا ختم ہو گیا تو پھر وہ نبی بھی نہیں رہے. زیادہ سے زیادہ آپ ان کو سابق نبی کہیں گے کہ وہ سابق نبی ہیں، لیکن وہ نبی تو نہیں رہے نا، کیونکہ سابق نبی جیسے سابق وزیر اعظم کرنٹ وزیر اعظم تو نہیں ہوتا، یا وزیر اعظم تو نہیں ہوتا، وہ سابق وزیر اعظم ہوتا ہے. تو آپ نے جو بتایا ہے اس حساب سے تو پھر زمانہ نبوت اگر ان کا ختم ہو گیا ہے تو پھر نبی بھی نہیں رہے. جی دیکھیں، ابھی تک آپ نے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت نہیں پڑھی اور نہ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے میں نے پچھلی گفتگو جب سیال صاحب کے ساتھ تھی تو میں نے عرض کیا تھا اپنی خواہشات کو تابع کرنا ہے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے، اور اپنی خواہشات کو اور اپنی عقل ناقص کو تابع کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مقدسہ سے. میں نے جو آیات قرآنی پڑھی ہیں آپ نے جواب اس آیات سے دینا ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، آل عمران 49. عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا تعین قرآن فرما رہا ہے. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. آپ نے اعتراض کیا کہ بنی اسرائیل
کا کہاں زمانہ ہے؟ یہ بھی سوال آپ کا میں اب لفظ نرم بولوں گا چونکہ آپ مہمان ہیں. تو بنی اسرائیل کا بھی ایک زمانہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے بیان فرما دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک زمانہ ہے، اور متعدد احادیث مقدسہ ہیں، قرآن کی 20 آیات مقدسہ ہیں. تو یہ آپ کی خواہش سے نہیں ہونا، اس کا تعین قرآن مجید نے کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا ہے. جب حضور فرمائے ارسلت الی الخلق کافہ و ختم بی النبیون، سورہ صحیح مسلم حدیث نمبر 528، تو ہم پابند ہیں اللہ کے کلام قرآن مجید کے، ہم پابند ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے. حضور فرماتے ہیں فجئت فختمت الانبیاء، میں آیا اور انبیاء بند کر دیا، ختم کر دیا. تو یہ جو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ مکمل ہوا، بند ہوا، ختم ہوا ذات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میرے جو فکر ہے، کنسپٹ ہے، اس کی بنیاد آیات قرآنی ہے. اب آپ نے ان کا رد آیات قرآنی سے کرنا ہے، آیت کے مقابلے میں آپ آیت لائیں گے. جی ٹروسیکر صاحب. میں تو رد کر نہیں رہا، میں تو آپ کی بات جو آپ نے قرآن مجید سے سمجھائی ہے اس کو مان کے آگے چل رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے سمجھایا ہے اس حساب سے وہی اگزامپل جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جیسے وزیر اعظم ہے اس کے ذاتی عظمیٰ کا زمانہ اسی وقت ہے جب تک وہ وزیر اعظم ہے. جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے گا تو اس کا زمانہ ذات عظمیٰ کا ختم ہو جائے گا. تو ظاہری بات ہے جب زمانہ نبوت ختم ہوگی تو نبی پھر نبی بھی نہیں رہے گا. یہ آپ کی ہی ڈیفینیشن سے جو آپ نے قرآن مجید سے سمجھایا ہے اسی سے میں نے آگے بات کی ہے. تو اس لحاظ سے پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے مجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلیئرلی جو ہے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ نبی نہیں رہے، آپ تو یہ بات کر رہے ہیں. تو پھر آگے پتہ نہیں کیوں آپ پھر ایک مبہم سی بات بیچ میں راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے خود جو ایکسپلین کیا ہے اس کی ایگزیکٹ ایکسپلینیشن کے مطابق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق جو آپ قرآن مجید سے جو آپ نے مجھے سمجھایا ہے سابق نبی ہو گئے، کیونکہ ان کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا. جب سابق نبی ہو گئے تو نبی نہیں رہے. تو بات تو میں نے بالکل آپ کی بات سے ہی نکالی ہے، اس سے پتہ نہیں کیوں آپ ایگری نہیں کر رہے. جی جزاک اللہ. اب دیکھیے ٹو سیکر صاحب، آپ کی جو گھبراہٹ ہے اور آپ کی معذرت چاہتا ہوں دھوکے بازی، یہ پوری براڈ گواہ ہے. اگر میں نے کہا ہو کہ نبی نہیں رہے، آپ نے یہ زیادتی کی، جھوٹ بولا، بہتان باندھا، ظلم کیا. میں نے آپ کا کوئی جملہ ٹویسٹ نہیں کیا. یہی آپ لوگوں کی دھوکے بازیاں ہوتی ہیں جن سے پھر میں تو غصے میں نہیں آؤں گا. کوئی اور ہوتا تو آپ کو جھوٹا بھی کہتا. ابھی جو سننے والے فیصلہ کریں گے. جو جملے آپ نے بولے ہیں اور آپ نے میری طرف منسوب کیے ہیں، اگر میں نے یہ کہنا ہوتا تو میں اتنی گفتگو آپ کو کیوں سمجھاتا، آیات قرآنی کیوں بیان کرتا. آپ ایک آیت، میں نے جو کہا تھا نا ابھی تک جو ہے کہ آپ ایک آیت نہیں پڑھ سکیں گے، ثابت ہوا کہ نہیں کہ آپ نے ایک آیت نہیں پڑھی. دعویٰ آپ کی لوگوں کا یہ ہے کہ ہم تو قرآن سے بات کرتے ہیں. میں نے اتنی آیات قرآن پڑھی ہیں، کسی ایک آیت کا تو جواب دیتے کہ شاہ صاحب آپ مفہوم غلط بیان کر رہے ہیں. میں نے وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل پڑھی، جواب دیا آپ نے. سورہ صف کی آیت نمبر 6 پڑھی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. اور میں نے شروع سے کہا تھا کہ اس کا تعین حیثیت کا اور یہ دور نبوت کا تعین قرآن نے کر دیا. آپ مجھ سے ایگری بھی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو رد نہیں کیا. جب ایگری کر رہے ہیں تو یہ جملہ پھر ایڈ کیوں کیا کہ نبی نہیں رہیں گے؟ سارے نبی نبی ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، نبی اللہ ہیں. اور حدیث شفاعت قیامت کے دن بھی سب کے ساتھ رسول اللہ، نبی اللہ. میں آپ کو دکھاتا ہوں حدیث پاک. جب ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آدم علیہ السلام فرمائیں گے ذهبوا الی غیری، تو پھر وہ کدھر جائیں گے؟ فیاتون الی ابراہیم، اور کہیں گے یا ابراہیم انت نبی اللہ، یا نوح انت نبی اللہ، یا عیسیٰ انت رسول اللہ. روز معاشر بھی رسول اللہ کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. تو کیا ٹائٹل لگنے سے ان کا دور نبوت ہو گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہونے کے باوجود پابند ہیں آیات قرآنی کے.
عیسیٰ علیہ السلام پابند ہیں رب العالمین کے احکامات کے، اس کا تعین ٹروتھ سیکر صاحب نہیں کریں گے، ان کے جملے بازی نہیں کرے گی، اس کا تعین قرآن مجید فرمائے گا۔ قرآن نے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے آ چکے، اب تو اعلان فرما، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب یا ایھا الناس کسی کو نہیں کہلایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی نہیں کہلوایا گیا، ان کو کہا کہ تو کہ یا بنی اسرائیل۔ یہ میں تو آیتیں پڑھ رہا ہوں نا، میرا جواب آیات سے دینا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6، عیسیٰ علیہ السلام کو پابند کیا کہ تو یہ کہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اور جب ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب العالمین نے اعلان کروایا، قل یا ایھا الناس، اے نبی تو کہے، اے انسانو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ جمیعا کا لفظ نہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو صف آیت نمبر 5 انی رسول اللہ الیکم جملہ ختم، عیسیٰ علیہ السلام انی رسول اللہ الیکم جملہ ختم، یعنی جمیعا آگے نہیں ہے۔ لیکن جب ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اسی آیت کے اندر فآمنوا باللہ ورسولہ، ایک اللہ ایک رسول۔ تو میرے آنے والے معزز مہمان، اس براڈ پر میں نے اپنی جتنی گفتگو کی ہے وہ آیات قرآنی کی روشنی میں کی ہے۔ حدیث شفاعت میں سارے نبیوں کو نبی اللہ بھی کہا جا رہا ہے، رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو محترم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انبیاء ہوں بھی تب بھی وہ پابند ہیں اللہ کے کلام قرآن مجید کے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، جو جملہ میں نے نہیں کہا وہ مجھ سے پوچھیں۔ آپ نے بہت بڑا بہتان باندھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ جی بولیے آپ۔ جی دیکھیں، میں تو سمپل، آپ نے جو کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا، میں نے تو پہلے آپ سے زمانہ نبوت کا پوچھا تھا، جس کا آپ نے یہ بتایا، پہلے آپ نے کوئی اور ایک اور جواب دیا تھا، پھر آخر میں جواب دیا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے، آواز کس کی آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آواز پیچھے کس کی؟ پیچھے ایک اور کال چل رہی ہے، میں سلو کر دیتا ہوں، ٹھہرے۔ جی اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری تمام انسانیت کے لیے، تمام بنی آدم کے لیے نبی بن کے آئے، تو اس وجہ سے ان کا زمانہ ختم ہو گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتایا۔ میں نے اس کے مطابق ایگزیکٹ اس کو عام لوگوں کی سمجھ کے لیے میں نے اس کو بالکل اسی طرح میپ کیا وزارت عظمیٰ کے کانسیپٹ پہ۔ ٹھیک ہے، یا تو آپ بتا دیں کہ اس میں کہاں غلط کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ میں نے کہا کہ جیسے وزیر اعظم ہے ایک ملک کا، پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے، پاکستانی قوم کا جو وزیر اعظم ہے، اب قوم کا لفظ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد جب کوئی نیا الیکٹ ہوا اور پاکستانی قوم پہ ایک نیا وزیر اعظم الیکٹ ہو کے آیا، تو جو پچھلا وزیر اعظم ہے وہ اس کا زمانہ وزارت عظمیٰ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جو ختم ہو گیا تو وہ وزیر اعظم بھی نہیں رہا، وہ سابق وزیر اعظم ہو گیا۔ تو اس حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان نبوت اگر ختم ہوا تو پھر وہ نبی بھی نہیں رہے۔ تو پھر یہ تو بالکل میں ایگزیکٹ آپ کی جو آپ نے سمجھایا ہے اس سے میں میچ کر کے بتا رہا ہوں۔ تو یہ بات تھی جی، جزاک اللہ۔ جی اب میں عرض کروں گا کہ آپ نے پھر جھوٹ بولا تھا نا، آپ جو بتائیں، آپ کہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنی بات کرتے ہیں نا، آپ نے میرے ساتھ کیوں منسوب کیا؟ یہی دھوکے بازی ہے نا ٹروتھ سیکر صاحب۔ اگر ریکارڈنگ ہوئی ہو تو بعد میں آپ کو سنائیں گے۔ اگر کوئی اور کمزور ہماری طرف سے ہوتا تو آپ نے تو آپ کی براڈ پر ہوتا نا، تو آپ لوگوں نے تالیاں بجوانی تھی کہ جی شاہ صاحب مان گئے، جی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ نہیں ہوں گے۔ میں نے حدیث پڑھ کر آپ کو جواب دی، حدیث شفاعت، نبی اللہ رسول اللہ، ساری مخلوق قیامت کے دن کہے گی یا نوح انت رسول اللہ، یا ابراہیم انت نبی اللہ۔ میں آپ کو حدیث میں الفاظ دکھاتا ہوں۔ تو کسی کو نبی اللہ کہنے سے کیا اس کا دور نبوت ہوتا ہے؟ تو آپ نے میرے ساتھ جو گفتگو کی محترم، اب آپ غور کیجیے، آپ نے ایک آیت نہیں پڑھی، یہ سارے براڈ والے نوٹ کریں۔ اور ایک کہتے ہیں جی میں رد کیوں کروں، میں تو مان رہا ہوں۔
میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کسی کی ڈیوٹی لگانا یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں، یہ اللہ پاک کا اختیار ہے۔ میں آیات قرآنی سے پڑھ رہا ہوں، یا تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ آیت قرآنی جو ہے اس کا مفہوم آپ غلط بیان کر رہے ہیں، وہ تو آپ کر نہیں سکے اور نہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے شور مچایا ہوا تھا کہ اویس صاحب آپ زمانہ نبوت، سوال تو آپ کا اتنا تھا نا، تو زمانہ نبوت میں نے قرآن سے ثابت کر دیا، رسولا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل زمانے سے باہر ہے تو بتا دے مجھے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بنی اسرائیل کا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو آتا ہے، جو کمیونٹی آتی ہے، جو قوم آتی ہے، اس کا زمانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی اللہ نے قید ہی نہیں لگائی ہے۔ جس کے ساتھ نبی اللہ کا ٹائٹل ہوگا وہ نبی اللہ کا ٹائٹل رہے گا، لیکن اس کا دور نبوت نہیں ہوگا۔ اچھا، دور نبوت کا تعین کس نے کرنا ہے؟ میری اور آپ کی خواہش سے نہیں ہونا محترم ٹروتھ سیکر صاحب، آیت قرآنی سے ہونا ہے۔ میں تو آپ کے سامنے آیات قرآنی پڑھ رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پڑھ رہا ہوں، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ۔ اور پھر میں حدیث پاک بتاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تورا پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا، میری اتباع کرتے۔ یعنی اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اس موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ میرے، اور پھر یہ آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، انبیاء موجود بھی ہوں تو پابند ہوں گے اللہ کے قرآن کے۔ کیسے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو پہلے پابند کر دیا کہ میرا رسول آ جائے۔ رسول آنے کا مطلب اس کا دور نبوت ہو، اس کی رسالت جاری ہو۔ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی رسالت کی بات نہیں کرنی۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ ان سے نبوت چھن جائے گی، وہ نبی نہیں رہیں گے، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے تم بھی نبی اور رسول ہوں گے، لیکن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لانا ہے اس رسول پر نبوت ہونے کے باوجود، ایمان اس رسول کی نبوت پر لانا ہے کیونکہ اس کا دور نبوت آ جائے گا۔ انی رسول اللہ علیکم جمیع آ جائے گا، فجئت فختمت الانبیاء آ جائے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آ جائے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پابند ہوں گے، نبی ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کے پابند ہوں گے۔ میں نے آغاز گفتگو میں کہا تھا کہ یہ جو جملے بازی ہے، یہ جو خواہشات اور اپنی جذبات ہیں، یہ قرآن کے سامنے مت لائیں۔ ایک آیت پڑھیں جناب جس سے پتہ چلے کہ حضور کے دور نبوت میں کسی اور کی نبوت بھی ہے۔ ایک آیت پڑھ دے مجھے۔ نبی ہونا تو ہم مان رہے ہیں، نبی تو سارے نبی ہیں، لیکن پورے ذخیرہ حدیث میں جیسے قرآن کا اسلوب ہے، سورہ شعراء میں 5 جگہ انی لکم رسول امین، اسی طرح سے انی الیکم، انی رسول اللہ الیکم، پورے ذخیرہ حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کی پوری گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر ہے، بتا دے کہ اے میری امت میں نبی ہوں، میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی نبوت اور رسالت بھی ہوگی، ان کی رسالت پر بھی ایمان لانا، ان کی نبوت پر بھی ایمان لانا نہیں ملے گا آپ کو۔ تو محترم ٹروتھ سیکر صاحب، اب یہ جو سننے والے ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ اب آپ کہیں کہ شاہ صاحب لمبی گفتگو کر رہے ہیں، تو اگر آپ ٹائم بھی رکھ لیتے نا 1 منٹ 2، میں اس کا پابند ہوتا، لیکن چونکہ آپ سائل ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اور آپ نے میری طرف غلط جملہ منسوب کیا جو میں نے نہیں کہا تھا۔ یا تو آپ کہتے، اور یہ ریکارڈنگ اگر ہوتی ان کو سنائیے گا تاکہ یہ آئندہ دھوکہ نہ دے سکے کسی کو، یا تو آپ کہتے کہ شاہ صاحب آپ کے بات سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ نہیں رہیں گے، سابق ہوں گے، تو ایسا ظلم نہ کیا کریں ٹروتھ سیکر صاحب۔ علمی دنیا میں کسی کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، یہ درست نہیں۔ جی جناب بولیے اب آپ۔
جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کہہ رہے، پتہ نہیں کیوں لفظ کو چھپا رہے ہیں، بات وہی کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ نبوت، اسی طرح جیسے میں نے اگزامپل دی وزارت عظمیٰ کی، اس میں جیسے وزیر اعظم کا زمانہ جب ختم ہو جائے گا تو وہ وزیر اعظم بھی نہیں رہے گا، وہ سابق وزیر اعظم ہو جائے گا۔ تو جو آپ نے جو زمانہ نبوت کا ڈیفائن کیا تھا قرآن سے، جو آپ نے مجھے بتایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تمام انسانیت کے لیے تو ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ختم ہو گیا۔ اسی طرح میں نے اس کی ایگزامپل جو آپ کی بات سے سمجھ کے دی کہ وزیر اعظم جب ہے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کے بعد اگر نیکسٹ وزیر اعظم ہو گیا تو پچھلے وزیر اعظم کا زمانہ ختم ہو گیا۔ تو جب زمانہ ختم ہو گیا تو وہ وزیر اعظم بھی نہیں رہا۔ یہی تو بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ الفاظ کہتے نہیں ہیں، لیکن کہہ وہی رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ اخذ تو بات یہی ہو رہی ہے، لیکن جس کو آپ چھپا رہے ہیں، جو آپ اسٹریٹ فارورڈ کہہ نہیں رہے کہ جب وزیر اعظم کا زمانہ ختم ہو گیا تو سابق وزیر اعظم ہو گیا، وزیر اعظم نہیں رہا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ نبوت ختم ہو گیا، تو اصل میں تو آپ کہہ بھی رہے ہیں لیکن آپ چھپا لیتے ہیں، الفاظوں کو روک لیتے ہیں، لیکن مبہم بات کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں بات۔ آپ ایکچولی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ نبوت حضرت عیسیٰ ختم ہوا تو حضرت عیسیٰ، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے پھر سابق نبی ہو گئے، اب نبی نہیں رہے، وہ صاف پتہ چلتا ہے، اور تو کوئی اس سے نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جب یہ بات ہے تو آپ کیوں نہیں پھر کلیئرلی کہتے؟ یا تو آپ زمانہ نبوت اور نبوت ایک ہی چیز ہے، جب وہ نبی نہیں رہے، زمانہ نبوت ختم ہو گیا تو نبی نہیں رہے۔ اصل میں تو آپ یہی کہہ رہے ہیں، یہی تو میں آپ کو انڈیکیٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت سے۔ آپ میری ایگزامپل کو توڑ ہی نہیں رہے، اس کے برعکس بتا ہی نہیں رہے، سمجھا ہی نہیں رہے، بس مجھ پہ کچھ الزام بازی شروع کر دی ہے، لیکن اصل مضمون پہ آ کے آپ بات کو چھپا رہے ہیں اور کلیئرلی بات نہیں کر رہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا، یہ میں بس انڈیکیٹ کرانا چاہتا تھا لوگوں کے سامنے کہ اصل میں بات زمانہ نبوت ختم ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ نبی نہیں رہے گا، اور یہ ہمیشہ نبی کی وفات ہوتی ہے، زمانہ نبوت ختم ہوتا ہے، کیونکہ نبی نہیں رہتا۔ نبی کب نبی نہیں رہتا؟ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے ایک نیا کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ زمانہ نبوت، لیکن وہ بات وہی ہے، زمانہ نبوت ختم ہوا تو نبی نہیں رہے گا۔ آپ اصل میں یہی کہہ رہے ہیں جس کو آپ چھپا رہے ہیں، اور یہی میں لوگوں کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جزاک اللہ۔ جی دیکھا اب آپ نے، یہ ہے ان کی بہتان بازیاں، الزام تراشیاں اور دھوکے بازیاں۔ ابھی انہوں نے کہا کہ جب نبی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نبوت نہیں رہتی۔ یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو کیا ان کا دور نبوت ختم ہو گیا؟ کتنی جہالت کی بات آپ نے، یہ اصول آپ نے کہاں سے بنا لیا؟ محترم، آپ کی خواہشات سے اسلام نہیں چلنا۔ آپ لوگوں نے دھوکہ اور دجل یہی کیا ہے کہ اپنا من گھڑت اور اسلام کے متوازی اور متصادم فکر جو گھڑی ہے، جو ٹوٹلی غیر قرآنی ہے۔ ابھی آپ نے نوٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جب نبی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نبوت ختم ہو جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے۔ زمانہ نبوت اور چپ کرنا یار، اللہ دیکھ لیا۔ اب گھبراہٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ویسا جی اب حالت دیکھیے اب اس کی۔ جی جی، میں بولا ہوں ان کی گفتگو میں؟ نہیں آپ نہیں بولا۔ ہاں، تو محترم زیادہ تیزی کریں گے نا تو سکر صاحب، ایک آپ قرآن پاک کے مطلب ادنا سے طالب علم تو قرآن کا، لیکن اب غور کیجئے گا، ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے مولوی قرآن پہ بات نہیں کرتے۔ پوری گفتگو اس میں اس بندے کو ایک ہمت ہوئی ہے ایک آیت پڑھتا، ایک پڑھتے معذرت چاہتا پڑھتا گیا ایک آیت پڑھتے تو سکر صاحب اٹکل پچو سے دین ہی بنتا، دین آیات قرآنی سے بنتا ہے۔ میں نے اتنی ہی آیات پڑھی ہیں، کوئی جواب دیا آپ نے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی فوت ہو جاتا ہے اس کی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، تو ابھی آپ زمانہ نبوت، حضور کا اب بھی زمانہ نبوت ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ جہالت آپ نے کہاں سے نکالی؟ یہ اصول اپنے آپ نے گھڑے ہوئے ہیں نا، اصول قرآن سے بنائے نا۔ نبی اللہ ہونے کے باوجود
دور نبوت کے پابند ہوں گے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اسی لیے تو قرآن نے یہاں کہلوایا قال. اب میں پوری آیت پڑھتا ہوں، سنیے. یہ جو آپ نے اپنا مکڑی کا جالا بنا ہوا نا، قرآن کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے نبیو، اے رسولو، اقرار کرتے ہو؟ آگے دیکھیے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا بھی بھاری بوجھ لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء بولے ہمیں. قال فاشہدوا، آپس میں گواہ ہو، جو انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں. تو کیا یہ نبی اللہ نہیں رہے؟ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، حضور پر ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں تو نبی نہیں رہیں گے؟ لیکن قرآن کی یہ آیت نے آپ جیسے لوگوں کے سوالات کا جواب قرآن نے پہلے ہی دے دیا اور منہ بند کر دیا. لتؤمنن بہ، نبی ہے کہ نہیں؟ کرے نفیاں نبیوں کی کہ نبی نہیں رہے. نبی ہونے کے باوجود لتؤمنن بہ، اس رسول پر ایمان لانا، مطلب یہ کہ اب اس کا دور نبوت و رسالت ہوگا، اس کی رسالت و نبوت کو ماننا ہے. ولتنصرنہ، اور اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اب تم میں سے کوئی اس میں پھرا، انبیاء تو پھر ہی نہیں سکتے. تو صرف ایک پیغام دینا تھا. تو اس لیے آپ چونکہ مہمان ہیں، جو بات آپ نے میرے اوپر لگایا کہ چھپا رہے ہیں، میں نے کون سی بات چھپائی ہے جی؟ میں تو آیات قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو ایک جرت نہیں ہو کہ ایک آیت پڑھتے آپ اور جواب دیتے کہ جناب شاہ صاحب اس آیت کی روشنی میں، باقی گپ شپ لگاتے ہیں، اٹکل پچو کرتے ہیں جی. اب ایسا میرے خیال میں نے جو جواب عرض کرنا تھا، آپ مجھے باقی حضرات سنبھالیں جناب. آخری بات کریں لیں، پھر اس کے بعد آپ زید صاحب سے بات کر لیں. یہ سب سے پہلے میں نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک قائم ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے نہیں کہا کہ نبی کی میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی کی وفات کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا نبوت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یا نبوت ان کی قیامت تک قائم ہے. لیکن میں اصل جو بات وہ یہ تھی کہ آپ نے جو زمانہ نبوت ڈیفائن کیا ہے کہ زمانہ نبوت ختم ہو گیا، اور جو آپ نے زمانہ نبوت ڈیفائن کیا ہے اس سے ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ زمانہ نبوت اگر ختم ہو گیا تو پھر وہ نبی بھی نبی نہیں رہا، وہ سابق نبی ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ جو ہے نبی نہیں رہا. تو آپ پھر بات کو چھپا رہے ہیں نا. پھر آپ زمانہ نبوت کے الفاظ استعمال کر کے ایک عقیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اصل میں نبی ہونا اور زمانہ نبوت ہونا سیم ہی بات ہے. جو اگزامپل آپ نے بتائی ہے، جو قرآن مجید نے سمجھایا ہے، وہ بالکل ایک ہی بات ہے. اور اس کی پیرل اگزامپل جو میں نے بتایا کہ جیسے وزیر اعظم ہے، اس کا ایک زمانہ ہے ذات عظمیٰ کا، جب وزیر اعظم نہیں رہے گا تو سابق وزیر اعظم ہو جائے گا. آپ نے جو سمجھایا ہے اس کے مطابق ہی میں نے اگزامپل وزیر اعظم کی دی. تو اسی لحاظ سے نبی بھی جب اس کا زمانہ نبوت ختم ہوا تو نبی نہیں رہا. ایک نتیجہ نکلتا ہے. لیکن آپ اس بات کو چھپا جاتے ہیں اور پوری بات بیان نہیں کرتے، اور بس ایک جو ہے نا کہ کہہ وہی رہے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں، چھپا جاتے ہیں. تو بہرحال یہی بات تھی. اب بات تو میرے خیال ہو گئی ہے جو آپ نے کرنی تھی، جو میں نے کرنی تھی. جی چلیں آخری. شاہ صاحب قرآن کریم پیش کر رہے ہیں اور ایک تم منٹ آگے سے مطالعہ پاکستان پیش کر رہے ہو. عبداللہ بھائی روک تو یار، تم لوگوں کو ٹائم ملے گا کہ اتنے حوصلہ نہیں عبداللہ میاں. آخری چونکہ پہلے آغاز کیا تھا ٹروتھ سیکر صاحب نے، چونکہ ہمارے گیسٹ ہیں، آپ نے کوئی سخت بات نہیں کرنی، جو جواب بھی دینا. اچھا ٹروتھ سیکر صاحب آغاز اب میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. اویس صاحب چونکہ ہوسٹ ہیں، اب باقی آپ حضرات فیصلہ کیجیے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی ہے. جو کوئی درست بات کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کوئی خامی ہو تو وہ میری ذات کی طرف سے ہے. آپ نے غور کیا کہ یہ حضرات جس کمیونٹی کے نمائندہ ہیں، پوری گفتگو میں ایک آیت نہیں پڑھ سکے. اور میں نے کہا تھا آپ ایک آیت نہیں پڑھ سکو گے، صرف چرب زبانی سے اور جملے بازی سے. ابھی اپنے بات سے انہوں نے یو ٹرن لیا. اگر ریکارڈنگ ہو تو دکھائیے گا کہ جب نبی فوت، یہ کہنا اصل میں یہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت نہیں ہے تو ان کی نبوت جاری ہے. تو یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟
حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے تو کیا وصال ہونے سے نبوت بند ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ ہونا ہے۔ یہ جو آپ نے اپنے جعلی اصول گھڑے ہوئے ہیں نا، یہ قرآن کے طالب علم کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ اللہ کی آیت ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میں آیت پڑھتا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی 81، کوئی مائی کا لال اس کا جواب دے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبی ہے کہ نہیں؟ اسی آیت کو آگے پڑھتے جائے کہ نبوت ان سے چھن گئی ہے؟ نبوت ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود یہ پابند کیا جا رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سنگولر ضمیر ہے، اس رسول پر۔ نبوت چھینے گے نہیں تم سے، نبی ہونے کے باوجود تم پابند ہو گئے کہ اس کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا۔ یہ ہے جواب ان کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں دیا، اس سے بڑھ کر اور میں کیا جواب دوں؟ النبیین ہونے کے باوجود، ادھر دیکھیں النبیین، لام بھی تاکید کے لیے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ، یہ اٹکل پچو سے دی۔ النبیین کو، نبیوں کو پابند کیا کہ تو نبی ہو گئے، لیکن جب میرا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جب حضور آئے، ڈیتھ نہیں سنیے گا، میں الحمدللہ اس قرآن کے طالب علم سے جواب سنیے گا، اور صرف یہ نہیں میں غلط ہوں تو کہنا کہ شاہ صاحب آپ نے دلیل کمزور دی ہے۔ جب حضور تشریف لائے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آسمان پر ہیں، جو ہی زمین پر آئے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، نبوت چھینی ان سے نہیں۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبی ہیں لیکن ان نبیوں کو پابند کیا گیا کہ میرا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اب تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور ان کے دین کی مدد کرنی ہے۔ آگے تاکید دیکھیے آیت کی، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، قالوا میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تمام انبیاء سے میثاق لی گئی اور قالو میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے۔ ثم جاءکم رسول، جب رسول آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کے پابند ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ تو اس لیے محترم یہ جو آپ نے اصول اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں نا، وہ قرآن کے آگے نہیں ٹھہرتے۔ میں نے کب کہا ہے جملہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سارے نبی نبی ہوں گے، لیکن جب میرا رسول آ جائے گا تو پھر اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا اتنا واضح جواب ہے، اور آپ نے میرے اوپر بہتان لگایا کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں رہیں گے۔ تو قرآن کے پابند ہیں تمام انبیاء، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں تمام انبیاء کرام۔ تو گفتگو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے گفتگو کرنی ہو تو اچھے انداز میں کیجیے گا۔ بہت شکریہ ویس صاحب، آپ کی براڈ پر وقت دیا۔ میرے حق میں ہی بات کر گئے ہیں آپ دیکھ لیں سیکر صاحب، جزاک یہ اللہ تو شاہ دوسرے صاحب۔ فیصلہ کریں گے، یہ تو سیکر صاحب دوسرے فیصلہ کریں گے، آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ آیت ایک پڑھ نہیں سکے ٹو سیکر صاحب، اب میں آپ کو تھوڑا استعمال کرنا پڑے گا۔ ایک آیت پڑھی ہے آپ نے؟ کیوں ٹو سیکر صاحب بولیں اب آپ؟ ایک آیت پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے آپ کو؟ ہاں جی، آپ تو پڑھی ایک آیت؟ نہیں ٹو سیکر صاحب ایک آیت پڑھی ہے؟ بات میں اب سن لینا۔ نہیں میں نہیں سنتا اب آپ میں، سوری میں نہیں سنتا اب آپ کی پوچھ کیوں رہے ہیں؟ پوچھ تو کیوں پھر رہے ہیں آپ کی ٹرن ہی نہیں تھی، آپ بولے کیوں بیچ میں؟ بھائی؟ آپ تو کہہ گئے تو میری آپ نے آخری بات ختم کر لی نہیں، تھی۔ اب آپ نے اصول کے خلاف میری گفتگو میں پھر آپ بولے کیوں ہیں؟ اتنی تمیز کے ساتھ آپ کی براڈ پر بات ہوتی ہے؟ جب آپ بولے بیچ میں نہیں بولا، لیکن آپ جب میں بولتا ہوں بیچ میں آپ مجھے ٹوکتے ہیں۔ جی اب ایسا آپ سنبھالیے گا، آپ باقی حضرات سے بات کیجیے۔ اب تو سکر ٹھیک ہے، ہم دونوں نہیں بولیں گے اب۔ ٹھیک ہے شاہ جی، بہت شکریہ۔ بس شاہ جی ابھی ویسے بھی براڈ بندے کرنے کا ٹائم ہو گیا، تو تھینک یو سو مچ، سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ابو بکر بھائی آپ کا بھی شکریہ، سیال بھائی آپ کا بھی شکریہ، ذیشان بھائی آج آپ سے بات نہیں ہو سکی، اور میرے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کرتے ہیں آپ؟ یا طارق بھائی آپ تو ہوسٹ ہیں نا، اس براڈ کے ہوسٹ ہیں آپ۔ صدقے جاواں۔ اویس بھائی ایک بات ہو سکتی ہے آپ سے؟ جی بھائی۔ اویس بھائی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ یہ ابو بکر بھائی کر رہے ہوں گے۔ اچھا اویس بھائی پلیز وہ جہاں پر جو ہے وہ ٹروتھ سیکر صاحب نے بہتان لگایا نا شاہ صاحب پر،
جی وہ پلیز اس کو اگر کاٹ لیں، چاہے وہ 5 منٹ کا ہی ہو حصہ، اس کو کاٹ لیں تو اس کی الگ جو ہے کسی طرح سے مجھ تک پہنچا دیں یا کسی اور تک اس کی ویڈیو جو ہے ضروری ہے کہ اس کی ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ ٹروتھ سیکر صاحب کی یہ جو چال ہے، یہ جو جماعت ہے نا، اس کی پرانی چال ہے کہ اپنے الفاظ دوسرے پر تھوپ دیں، اگر کسی نے ٹوک دیا تو خاموش ہو جائے، اگر نہ ٹوکا تو اس کو سچ بنا کر تو دوسرے پر بہتان لگا دیا جائے۔ یہ پرانا ہتھکنڈا ہے ان کا کہ جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتے، یہ لاجواب ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا محاورہ کستے ہیں کہ دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں، اور پھر جو ہے اگر کوئی چھوڑ دے شرافت سے ان کو نہ ٹوکے کوئی بات تو نہیں یہ بھائی، اس کو سب نے سچ کے سنا طور ہے، پر پیش کرتے ہیں۔ سب نے سنا ہے، سب کو پتا ہے، نہیں تو ان کو ادھر بھی انٹرپٹ کیا جا سکتا تھا، وہاں ہی میں نے کہہ دینا تھا، لیکن نہیں، وہ اپنے گروہ میں پھر اسی طرح کریں گے، پھر وہ بار بار کوئی اسی کو اچھالیں کوئی گے۔ بات نہیں سلمان اویس فارسی بھائی، بھائی، میں اویس بھائی 2 منٹ آپ سے چاہوں گا اور پلیز، ابو بکر آخری بھائی بات معذرت کے ساتھ اویس بھائی، اور آخری اویس بات بھائی ٹروتھ سیکر صاحب، میں آپ کو یہ یوسف پیغام بھائی ایک پہنچا دے رہا دیں، ہوں۔ یہ ٹروتھ ود پروف بھائی کو دے دیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا، اور ٹروتھ سیکر صاحب میں آپ کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اگر یہ ہتھ کنڈا آپ نے شاہ صاحب کے خلاف استعمال کیا تو میں یہاں آپ سے کو یہ اعلانیہ خبردار کر رہا ہوں اس بات سے کہ میں نے سیرت الماضی کھول لینی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اعلانیہ، اور وہ جو موضوعات میں بیان کروں گا نا، وہ پھر ناکو چنے چبوانے والا مسئلہ ہوگا، اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اگر آپ یہ بد اخلاقی کریں گے، یہ بہتان بازی کریں گے شاہ صاحب پر، تو پھر جو ہے آپ شکایت نہیں کر سکیں گے، اور پھر میں نے سیرت کے وہ رنگین باب کھولے ہیں جس سے کہ آپ جو ہے پھر جو آپ کو جو ہے ناکو چنے جو ہے آپ چبوائے جائیں گے، نہیں اس لیے میں خبردار کر دیتا ہوں۔ بہت بھائی بہت بھائی شکریہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، بات یہ کہ دیکھیں ان کا ظرف ان کے ساتھ ہے، ان کو کرنے دیں، ہمارے پاس تو دیکھیں قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں نا۔ شاہ صاحب نے اب قرآن کی آیات پیش کی ہیں، ان سے ایک آیت مانگی ہے، وہ نہیں دی، سب نے سنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب ظاہری بات ہے، ایک بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو بہتر یہ کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم پولائٹ رہیں گے، ہم ان سے محبت ہی کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو حقیقت ہے وہ اس کو دیکھیں گے، ان کو خود احساس ہوگا، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پیش نہیں کی، اور خود ان کی وہ چیز ہے، ابو بکر بھائی شاید ان کے پاس ہو ریکارڈنگ، وہ آپ کو دے دیں اچھا گے۔ اویس بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایک چینل بنایا یوٹیوب پہ، نہیں بنایا ابھی، اور تمام جو یہ ویڈیوز ہے نا میں وہاں پہ چڑھا دیتا ہوں، اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ راہ نجات آپ سرچ کریں گے تو مرزا صاحب کے اوپر تصویر بنی ہوگی، اس پہ جی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، صبح میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ ٹھیک اور اگر کسی کو یہ 20 بھی چاہیے ہو تو پرسنل یہ میسج کر دیں، نمبر اپنا دے دینا، اس کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا، کوئی پرابلم نہیں ٹھیک۔ ہے۔ جی اپنا شکریہ۔ دیکھیں اپنا یہ ٹروتھ ود پروف سے ہم نے پھر بھی اخلاقیات سے، ہاں اگر فیکٹس ہوں کتابوں میں بیان کرنے میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو وہ آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی اخلاقیات کے ساتھ ٹروتھ سیکر صاحب کو بڑا پولائٹلی، اور میں نے جو پھر وہ ایک تو میرے بیچ میں بولے، میں ان کی پوری گفتگو میں آپ نے دیکھا جب وہ خود اپنا انہیں مائک میوٹ کیا ہے تو پھر وہ بھی جو ہے نا، میں نے علمی انداز میں، ہم پھر علمی انداز میں ان سے کہا، اور میں نے ویسا آپ نے غور کیا، میں کوئی غیب کا علم جاننے والا نہیں ہوں، میں نے ویسے کہا کہ ٹروتھ سیکر صاحب ایک آیت آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اچھا آپ نے غور کیا آپ حضرات، اگر وہ کوئی یعنی چاہے جس طرح بھی پڑھے تھے، کوئی ایک آیت پڑھ دیتے، لو جی شاہ صاحب میں نے آپ کو غلط ثابت کر دیا۔ آپ نے غور کیا کہ میں نے ان کو کئی ٹرن میں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ ایک آیت نہیں پڑھ سکیں گے، تو ان کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ اتنے وہ مبہوت ہو چکے تھے کہ وہ ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکے۔ تو اس لیے ہمارا کام ہے قرآن سے ان کو اپنا عقیدہ بیان کرنا، لیکن میں تمام براڈ والے سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنے اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا، اچھے انداز میں گفتگو کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ ویس صاحب۔ اور بہت شکریہ میں شاہ ایک اور صاحب۔ عبداللہ صاحب کو ذرا معذرت چاہتا ہوں، عبداللہ صاحب کو میں نے ٹوک دیا تھا، عبداللہ صاحب آپ نے بولنا ہے تو بول لیجیے گا۔ نہیں شاہ صاحب کوئی مسئلہ نہیں، میں تو بس یہ بول رہا تھا کہ انہوں نے بے شمار عبارات پیش کی ہیں مطالعہ پاکستان اور سوشل سٹڈیز کی، لیکن ایک بھی آیت مبارکہ قرآن کریم کی نہیں پیش کر سکتے، نہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ قرآن کریم میں جب امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہو رہی ہے نا، تو ادھر ہر جگہ صرف اور صرف ایک رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ تمام آیات جتنی بھی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں زمانے کو۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی، تھینک یو سو مچ۔ جی یوسفی بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی میں نے بس مختصر ہی کہ گفتگو تو سنی ہے، یہ دیکھیں کل بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی بارہا ہو چکا ہے
یہ موصوف جب بات کرتے ہیں تو منہ پہ جھوٹ بولنے کے بعد جب ان کی پکڑ کی جاتی ہے تو فوراً جو ہے یہ وہاں سے مکر جاتے ہیں، الٹا دوسرے بندے پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا۔ کل کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے ان کی، اس سے پہلے بھی ہیں، آج کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب من اگر تو گفتگو کرنی ہوتی ہے تو پھر تو کم از کم اپنا لیول اتنا لے کر آئیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے لفظ کیا بیان کرنا ہے اور کس طرح بیان کرنا ہے۔ جب آپ علم مناظرہ کا فن ہی نہیں جانتے، مباحثے کا فن ہی نہیں جانتے، اور پھر جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ میدان مناظرہ میں بیٹھے ہوئے اگلا بندہ ہر لفظ کی آپ کی پکڑ کر رہا ہے اور پھر اس پہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس سے آپ جو ہے نا شرمندہ کرتے ہیں وہ اس بندے کو بھی جو آپ سے مخاطب ہے، وہ خود سے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں، میں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ اپنا پہلے تھوڑا سا مطالعہ کریں اور اس فن سے آشنائی حاصل کریں، تو پھر آپ اس میدان میں ہیں، ابھی لیول نہیں ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سیال بھائی، آپ نے آخری بھی بات کر سکتا ہوں میں؟ جی جی کر دیں کر دیں۔ جی میں یہاں جو موجود ہیں ریمارکس میں سے بھی لینے ہیں آپ نے؟ گفتگو سن رہے ہیں جو صاحبان، اور ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میرا جو ریاکشن ہے نا ٹروتھ سیکر کی طرف، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ جو ہے موجود ہے، ایک پوری ہسٹری ہے۔ ہسٹری یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جب تکبیر ٹی وی پر گفتگو شروع کی تو ڈاکٹر یحییٰ وغیرہ اور یو کے تقریباً تمام تر جو مربیان تھے نا، انہوں نے شاہ صاحب نے ان کو لائیو لیا ٹی وی پر، چینل پر، اور ان سے گفتگو کی، اور بعد میں انہوں نے یہی کام کیا کہ کانٹ چھانٹ کر کے تو جھوٹ جو ہے، اپنے جھوٹ جو ہے وہ شاہ صاحب کی طرف منسوب کیے اور شاہ صاحب کی گفتگو کاٹی۔ تو یہ ان کے مربیوں کا حال ہے۔ تو اس سے ثابت ہے کہ یہ ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم نے بات کرنی ہے، اگر تم بات میں پھنس گئے تو کیا کرنا ہے کہ اگلے کی بات کو کانٹ چھانٹ کر کے تو اس پر جھوٹ بول کر تو وہ ان کی طرف منسوب کرنا ہے۔ یہ جماعت کی باقاعدہ ٹریننگ ہے، جس کا عملی نمونہ اس وقت انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر موجود ہے، جو ڈاکٹر یحییٰ نے اور دوسرے مربیوں نے، جو کہ ان کے کوالیفائڈ لوگ ہیں اور جو ان کے کریڈیبل لوگ ہیں اور جماعت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے جب یہ حرکتیں کی ہیں۔ تو یہ ٹروتھ سیکر صاحب یہ تو کسی کھاتے جو گے نہیں ہیں جن کو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنا نہیں آئی، تو یہ تو کسی کھاتے جو گئے نہیں ہے، لیکن بہرحال ٹریننگ وہی ہے کہ جھوٹ بولو اور دوسرے کی طرف منسوب کر دو، جب پھنس جاؤ اگر کوئی شرافت کی وجہ سے چھوڑ دے تو پھر جو ہے دبا لو کہ جی اس فلاں نے یہ کہہ دیا، جی فلاں نے یہ کہہ دیا۔ تو اس وجہ سے میرا ریاکشن تھوڑا سخت تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی طارق بھائی بھائی۔ آپ نے طارق بھائی بتا دیں یار، پھر براڈ بند کرنی ہے۔ ہاں جی، میں نے یہ کہنا تھا کہ آج آپ نے خود دیکھا کہ یہ جماعت احمدیہ والے ہر وقت تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو، قرآن و حدیث سے ہمارے پاس آؤ، قرآن و حدیث سے ہمارے پاس، قرآن و حدیث سے آؤ۔ آج میں قرآن سے آیت استخلاف سورہ نور کی آیت 56 جو ہے، جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ امر خلافت کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہترین آیت ہے اور ہر نیک تینت جو ہے وہ اس سے فیصلہ کرنا چاہے گا، تو میں وہ آیت کھول رہا تھا تو ٹروتھ سیکر کا دیکھیں کیسا شور تھا اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اور یہ آیت کی تفسیر میں نے نہیں لکھی، یہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ موجود ہے، میں نے آپ کو بھی بھیجی ہوئی ہے، سب لوگوں کو میں نے بھیجی ہے، وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ میں کوئی اس میں کوئی تحریف نہیں کر رہا، وہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اس میں مرزا صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کو وعدہ دیا ہے، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے 12 پہلے گزر چکے ہیں آیت استخلاف کے مطابق، لیکن ان کا اپنا یہ حال ہے کہ یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کے مرنے کے بعد آیت استخلاف کے مطابق خلافت شروع ہونی تھی، یعنی مرزا صاحب کو یہ فارغ کر دیتے ہیں اپنی اس بات سے۔ کس لیے آپ کہتے ہیں ان کو آپ بلائیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے؟ کوئی مرزائی آج تک آیت استخلاف کے بعد متعلق بات کرنے کبھی نہیں آئے گا۔ آپ نے ٹروتھ سیکر کا حال دیکھ لیا، کس طرح وہ چیخ رہا تھا آیت استخلاف کو دیکھ کے، صورت پڑھنے ہی نہیں تھا دے رہا، مرزا صاحب کی اپنی تعلیم ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے آپ نے دیکھ لیا، شاہ صاحب کے سامنے ان کا کیا حال تھا، کوئی ان کے پاس قرآن کی آیت نہیں، یہ قرآن کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے بھاگنے کا۔
ایک پر وہ اپنے آپ کو نا وہ جیسے نا پہلو بدلنا، وہ ان کا طریقہ ہے۔ قرآن سے ہم بات کریں تاکہ اپنی مرضی سے اس کی آیتوں کی تشریح کریں۔ آپ نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ والے قرآن سے بھاگتے ہیں، آیت استخلاف سے بھانتے ہیں۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آیت استخلاف کے علاوہ اس سے بہترین کوئی آیت ہی نہیں ہے جو امر خلافت کو ثابت کرے، اس کے اختلاف کو ثابت کرے، اس کی طرف یہ آتے نہیں ہیں اور کبھی نہیں آئیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ والوں کی سب سے بڑا دشمن خود مرزا غلام احمد صاحب ہیں۔ ان کی خلافت کے سب سے بڑے دشمن مرزا غلام احمد صاحب ہیں، اور یہ بات آپ نے خود دیکھی۔ اور آپ، مجھے پتہ ہے آپ لوگ مرزا صاحب کو نہیں مانتے، لیکن آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے کیا کہا ہے، کون سی خلافت کا ذکر کیا ہے، وہ کس خلافت کو دائمی روحانی خلافت کہہ رہے ہیں جس کا منکر فاسق ہے مجددین کے سلسلہ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں، 13واں خلیفہ ہوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ 15ویں صدی کا مجدد بھی اس وقت آ گیا مرزا صاحب کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لیکن مرزائی اس کو انکار کرتے ہیں، لیکن اپنے مرزا خاندان کی گدی کو کہتے ہیں آیت استخلاف کے مطابق ہے۔ تو یہ اللہ پہ بھی جھوٹ باندھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ باندھتے ہیں، اور مرزا غلام احمد صاحب پہ بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ آپ کا میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا، یہ کبھی آیت استخلاف کی طرف نہیں آئیں گے۔ آپ ان کو کھینچ کے بلائیں، کبھی نہیں آئیں گے اس کی طرف۔ اچھا شکریہ۔ ویاس بھائی، کوئکلی نا آپ نے براڈ بند کرنی ہے، کوئکلی نا آج چوہان صاحب کے حوالے سے نا جو معاملہ ہوا نا، تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ چودھری صاحب دیگ بانٹ رہے تھے، ان کا اسسٹنٹ جو تھا نا، ان کا ملازم ہے وہ سب سے پہلے لائن میں لگ کے کہنے لگا جی چودھری صاحب پہلے مینوں دیو، اپنے گھر دا بندہ تو میرے ذہن چ سائڈ تے ہو میں تم دے دیاں گا۔ وہ پھر دیکھی دیگ ادھی رہ گئی، انہیں کہ لو جی ادھی رہ گئی، وہ پھر آگے لائن چ چور صاحب میرا حصہ ہو یار، تو میرے ذہن چ تو تھوڑا جہا صبر کر۔ وہ پھر تھوڑی دیر گزری جدو دیکھا انہیں کہ تھوڑے جہے چاول رہ گئے نے، تو چوری صاحب کہندے یار تو میرے ذہن چ، تو غصے چ کہندا چوری صاحب 2 منٹ واسطے مینوں ذہن چوں کڈ نہیں دیندے کہ دو چھولے دی برکی میں بھی لا لا۔ تسی ساری راٹ جو تسی چوہان صاحب نے کہا تسی گھر دے بندے ہو، تسی ویٹ کرو تہاڈی یہ ویس بھائی السلام علیکم، میرا سلام ہی لیتے جائیں سر، روڈ بند ہو رہی ہے تو وعلیکم السلام۔ آپ سے آج میری بات ہی نہیں ہو سکی بالکل بھی، بات بس میں یہ چوہان صاحب نے ٹائم لے لیا سارا۔ نہیں اچھی بات ہے، دونوں چوہان صاحب کی تاریخ، چوہان صاحب بڑے نائس، گھر دے بندے جو نے بڑی نائس پرسنالٹی ہے، دیکھ خالی ہوگی ہوں۔ لیکن بس میرا بس اتنا چھوٹا سا یہ ہے کہ ٹرو سیکر بھائی سے بحث اگر سن رہے ہیں تو صرف اتنا کی بات کہوں گا کہ ٹرو سیکر صاحب آئیں، ضرور آئیں، لیکن معلومات لے کے آئیں، کچھ چیز لے کے آئیں، ایسے اٹھ کے نہ آئیں۔ بس میں تو بس یہی بات کہنا چاہوں گا ان کو۔ چلے سب بھائیوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے بند کرو ویس بھائی، ویسے تانوں تو سب تو زیادہ تانوں غور کرن دی ضرورت ہے۔ دیکھ لو کہ کنے دن ہو گئے نے اور کنے احمدی آ چکے نے، اور ٹوٹل جنہاں انہوں نے جسے تے ہاتھ رکھے نا ایسا اس بندے نال قرآن کریم تے گل کرنی ہے، انہوں نے اگوں کیتی ہے، لیکن 5 منٹ تو زیادہ بعد پھر وہی ہوندی رہی ہے، دوبارہ ایک ہی گل بار بار دہرائی جاندی رہی ہے۔ اس واسطے قرآن کریم تے گل کرن دے لائق کوئی نہیں۔ آج ظاہر ہو گیا کہ آسمان کے نیچے بدترین دجل یہ مرزائیت ہے۔ نہیں طارق صاحب صحا ہارڈ ورڈ نہ کہیں، آپ کی مہربانی، ان کے بارے میں سخت الفاظ نہیں کہیں گا۔ بند کرو، تھوڑے سر پیٹ لگی ہونی اج بڑی۔